أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ لائق صد احترام صدر مجلس، اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، میرے اپنے نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ حضرات و خواتین کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی ہے۔ اس آیت میں جو بات، جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دیا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی اچھی دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے گا۔ دونوں جگہ ہم اور آپ کو ناکامی سے بچائے گا، دونوں جگہ نامرادی سے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بچا لے گا۔ اس دنیا میں جب تک رہیں گے اچھی اور مثالی زندگی دے گا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو کہ ہم اپنی آخرت کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت سنوار دے گا۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں ملیں گی، کس راستے ملیں گی؟ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد ہو کہ عورت ہو، ایمان والا ہو کر اگر عمل صالح کرنے والا بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ باعمل مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی عطا کرے گا، دنیا بھی اچھی دے گا، اچھی زندگی جلائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ حاضرین گرامی، اس آیت کا جو سیدھا پیغام ہے وہ یہ کہ دیکھو، دنیا والوں میں بہت سارے ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر وہ دنیا کے ہوئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کوئی چیز نہیں، آخرت کی کوئی حقیقت نہیں، ان کا آخرت پر ایمان نہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو دنیا کے دیوانے، دنیا کے غلام بن کر دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بھی نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، یہ ایمان والے نہیں جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور وہیں دوسرا طبقہ وہ ہے جو ایمان والوں کا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت والی زندگی کو اگر کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے، آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے تو پھر دنیا کو پوری طرح چھوڑ دینا پڑے گا۔ دنیا اچھی نہیں ہوگی، اچھی زندگی نہیں ملے گی، یہاں صرف تکلیفوں بھری زندگی ملے گی۔ ایسا بھی سمجھنے والے بہت سارے مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان دونوں کو غلط ٹھہراتے ہوئے بڑا واضح پیغام دیا، کہا جو آخرت کو بھول کر دنیا ہی سب کچھ سمجھتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت اچھی کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی دنیا اجاڑ لینی پڑے گی، یہاں دنیا میں کوئی لطف نہیں، کوئی مزہ نہیں، دنیا کی کوئی نعمت ہمیں نہیں ملے گی، یہاں فقر و فاقہ، مفلسی، بے کسی، مجبوری، لاچاری، محتاجی، یہاں پریشانی، مصیبتیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے کہا زندگی اچھی جلائیں گے، اچھی زندگی ہم تمہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ سب سے پہلے ہم اور آپ سمجھیں کہ اسلام کی نظر میں دنیا کو مکمل چھوڑنا کوئی بڑے کمال کی بات نہیں جیسے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے۔ اسلام کی نظر میں اللہ جو دنیا دے، جتنی دے، جیسی دے، وہاں اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کمانے کی فکر میں لگنا اصل میں یہ ہماری اور آپ کی آزمائش ہے۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھو،
اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے منہ موڑ لو، اسلام نے یہ کہا کہ اپنی ضرورتوں کو محدود رکھو، اپنے مسائل کو محدود رکھو، وہاں تک رکھو بقدر ضرورت رکھو، ضرورت سے آگے بڑھ کر یہ دنیا سرکشی کی طرف لے جائے اس مقام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ بھائیو، مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، ایک بنیادی مسئلہ آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھنا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت سیدھی اور سادہ سی بات کہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے اپنے فضل و کرم کے بعد میرے اور آپ کے ایمان میں رکھی۔ میرا اور آپ کا ایمان اور عمل صالح یہ میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بہتری کی ضمانت ہے۔ یہ ایمان کی دولت یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بہتری کی ضمانت ہے۔ اب جس آدمی کو اپنی دنیا اچھی کرنی ہے، جس آدمی کو اپنی آخرت اچھی کرنی ہے اور دنیا اور آخرت دونوں کو اچھا کرنا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے، ایمان اور عمل صالح سے بھرپور زندگی گزارے۔ یاد رکھو بھائیو، اکثر ہمارے اور آپ کے لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے، ایمان والا ہونے کا مطلب دنیا جو ہے پوری طریقے سے برباد ہو جائے گی۔ نہیں، اسلام نے جو بات کہی وہ بس اسی قدر ہے کہ دنیا یہ مستقل ٹھکانہ نہیں، اس لیے یہاں سے تعلق رکھو۔ دنیا کی ہر نعمت اگر تمہاری پہنچ میں ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ تمہارے پہنچ میں رکھی ہے وہ چیز، تم اسے استعمال کرو اگر وہ جائز ہے، اور استعمال اتنا کرو جتنی وہ جائز ہے، اور استعمال اتنی کرو جتنی تمہاری دنیا کے لیے ضرورت ہے، اور استعمال اتنی کرو جس سے تمہاری اپنی آخرت کا نقصان نہ پہنچے۔ ایک کافر کے نظر میں اور مسلمان کی نظر میں دنیا کے تئیں اصل میں فرق اسی حد بندی کا ہے، اور اس حد پہ رکنا یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اور بندگی کے اسی معیار پہ رک کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اس مسئلے کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ یہ بات یاد رکھیے، میرا اور آپ کا جو دین ہے، میرا اور آپ کا جو ایمان ہے، یہ دین و ایمان میری اور آپ کی دنیا کی حفاظت کرتا ہے، ہماری اور آپ کی اس دنیا میں بہترین زندگی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ اچھے سے اچھی زندگی اللہ تعالیٰ ایمان کی بدولت اس دنیا میں عطا کرتا ہے۔ اس لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے مفادات کا تحفظ اگر کرنا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ اپنے معاملات کو سنوارنا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر اپنے آپ کو ایک مثالی زندگی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازے جانے کے قابل انسان بنانا چاہتے ہو، تو پھر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو۔ تمہارا ایمان تمہیں بناتا ہے، بگاڑتا نہیں ہے۔ تمہارا ایمان تمہاری اپنی دنیا سنوارتا ہے، تمہیں محروم نہیں کرتا ہے۔ تمہارا اپنا دین و ایمان تمہاری اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو صحیح رخ دیتا ہے، تمہیں دنیا سے پھیرتا نہیں ہے کہ اس معنی میں کہ تم فقیر اور مسکین ہی بن کر زندگی گزارو۔ معلوم یہ ہوا، پہلی بات جو میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوئی وہ یہ کہ میرا اور آپ کا دین میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی حفاظت کی ضمانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ کے فضل و کرم کے بعد اگر دنیا میں ہمیں کسی چیز پر سب سے زیادہ توجہ دینی ہے وہ خود کے دین و ایمان کی اصلاح کی ہے۔ اگر دین و ایمان کی اصلاح ہوگی تو یہ دین و ایمان میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی اصلاح کر لے جائیں گے، اور ہماری اور آپ کی یہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر میں اپنی اگلی بات کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ سمجھ میں آیا کہ دین و ایمان سے ہماری دنیا اور آخرت کا تحفظ ہوتا ہے، دین و ایمان سے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے، تو پھر یہ دین و ایمان بڑی قیمتی چیز، یہ دین و ایمان بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ یہ دین و ایمان ایسی چیز ہے کہ اس کو بچا کر آدمی کو سب قربان کرنا چاہیے، جان مال، اپنا سب کچھ، کاروبار، اپنی دنیا، اپنا عیش و آرام، سب کچھ قربان کرنا چاہیے، لیکن اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور دین و ایمان کی حفاظت اگر ضروری ہے تو پھر آدمی کو ہر اس چیز سے دستبردار ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو دین و ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اس دین و ایمان کی حفاظت کرنے والے جو اسباب اللہ نے بیان کیے ہیں، ان اسباب کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے۔ دیکھو، دنیا اور آخرت کی حفاظت کا ذریعہ دین و ایمان کو اللہ نے بنایا،
اور اللہ تعالیٰ نے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ دیگر کئی چیزوں کو بنایا. ایک کو دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھا ہے. دین و ایمان کی حفاظت سے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے. اور وہیں اللہ نے بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن باتوں کا خیال رکھنے سے میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت ہوتی، میرے اور آپ کے دین و ایمان کا تحفظ ہوتا ہے، میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت ہوتی. میں آپ کو سرسری پہلے کچھ چیزیں گناتا ہوں. آپ علم سے تعلق رکھیے. آپ کا علم سے جتنا تعلق مضبوط رہے گا، اللہ کے فضل و کرم کے بعد علم سے آپ کا رشتہ آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا. آپ بدعتوں سے اور بدعتیوں سے دوری اختیار کر کے رہیے. اہل بدعت سے جس قدر دوری رہے گی، آپ کے دین و ایمان کی اسی قدر زیادہ حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا جائے گا. آپ خواہشات کو برانگیختہ کرنے والی، خواہشات کو ابھارنے والی، خواہشات کو بھڑکانے والی، خواہشات کا غلام بنانے والی، خواہشات کو آگ لگا کر اس میں جلانے والی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیے. آپ کا ان خواہشات کو ابھارنے والی چیزوں سے دور رہنا آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی. اسلامی شریعت نے ایسے بہت سارے اسباب بتائے ہیں کہ جن اسباب کا اگر تحفظ کیا جائے، یہ اسباب دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. اور دین و ایمان کی اگر حفاظت ہوتی ہے تو دین و ایمان دنیا اور آخرت کی حفاظت کی ضمانت بن جاتے ہیں. اور جب دین و ایمان کی حفاظت ہم اور آپ کو مل جاتی ہے، دنیا اور آخرت کا تحفظ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بڑے نقصانات سے بچاتا ہے اور آخرت میں جہنم سے بچا کے جنت عطا کرتا ہے. میرے بھائیو، اس بنیادی گفتگو کے بعد آج جو اصل عنوان، اصل بات مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، وہ دراصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مختصر سا پیغام ہے. ایک پیغام ہے، آسان سا پیغام ہے، مختصر سا پیغام ہے اور سیدھا پیغام ہے. اس میں کوئی لمبے چوڑا فلسفہ نہیں ہے، لیکن میری اور آپ کی زندگی میں اسی قدر زیادہ اس کی کمی ہے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ سنن مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اوثق عر الایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے مضبوط کڑا جس سے آدمی اپنے ایمان کو باندھ کر رکھتا ہے، اللہ سے کی خاطر لوگوں سے محبت کرنا اور اللہ کی خاطر لوگوں سے ناراض ہونا یا نفرت کرنا. لوگوں پہ غصہ ہونا یا ناراض ہونا بھی اللہ کے لیے ہو، اور لوگوں سے محبت کرنا بھی اللہ کے لیے ہو، یا اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنا آئے. میرے بھائیو، اس حدیث کو آج ہمیں اس کے حقیقی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت. آج مسلم سماج کی بہت بڑی ضرورت ہے. ایک حدیث، چھوٹا سا ٹکڑا، سیدھا سا پیغام، لیکن اس کی معنویت اور اس کی گہرائی اگر آپ ناپ کر دیکھیں گے، پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے خلل کا ہم اور آپ شکار ہیں. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، اسے ایک مثال کے ذریعے میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. آپ کی اپنی سواری کا جانور ہو. پرانے زمانے میں جانور ہوتے تھے، آج تو سواریاں، کار، موٹر سائیکل وغیرہ، لیکن آپ پرانے زمانے کی مثال دیں. اللہ کے نبی کی تعبیر پرانے زمانے کی سواریوں کے مطابق. آپ جانتے ہیں جانوروں کو باندھنے کے لیے کھوٹا گاڑا جاتا تھا. زمین میں کھوٹا گاڑا جاتا تھا. اور ایسے بھی ہوتا، دیواروں میں کڑے ہوتے تھے، دیواروں میں کڑا، لوہے کا کڑا بنایا جاتا تھا. جانور سے آدمی سواری کرنے کا جو اس کا اپنا جانور ہے، اس جانور پر سے جب اتر جاتا، کہیں یہ چھوٹ نہ جائے، بدک نہ جائے، غائب نہ ہو جائے، بھاگ نہ جائے، اس مقصد سے اپنے جانور کو اس کڑے میں باندھ دیتا. اور جب وہ اپنے جانور کو کڑے سے باندھ دیتا، مطمئن رہتا کہ میرا اپنا جانور کہیں غائب نہیں ہوگا، اور میں جب اگلی بار سواری کے لیے آؤں گا تو میرا اپنا جانور میرے سامنے موجود رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ یوں سمجھ لیں ایمان بھی گویا آپ کی اپنی سواری ہے.
ایمان بھی آپ کی اپنی سواری ہے جس پہ سوار ہو کر آپ اپنی آخرت کا اور دنیا کا یہ سفر طے کر رہے ہیں۔ آپ اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ایمان کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے جس طرح مالک اپنے جانور کو باندھ کر رکھتا ہے ویسے آپ بھی اپنے ایمان کو باندھ کر رکھیے، اپنے ایمان کو مضبوطی سے کس کر رکھیے، اس کو نکیل ڈال کے رکھیے۔ اور اس کو باندھ کر رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ان اوثق عر الایمان، سب سے مضبوط کڑا کہ جس سے آدمی نے اپنے ایمان کو باندھ لیا تو اس کا اپنا ایمان اس کے پاس رہے گا، اس کے ساتھ رہے گا، ایمان اس کے ساتھ چلے گا۔ اور جس طرح جانور اپنے اختیار میں رہے گا، ایمان بھی آپ کے اپنے ساتھ رہے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرو، اللہ کی خاطر ہی اللہ کے بندوں سے ناراض ہونے کا سلیقہ سیکھ لو۔ میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جو بات اللہ کے نبی نے کہی ہے، اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کریں گے تو ایمان کیسے محفوظ ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا نا سب سے مضبوط کڑا جس سے تم اپنے ایمان کو باندھ کر رکھتے ہو وہ اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے تو کیسے میرے اور آپ کے دین و ایمان کا تحفظ ہو جائے گا؟ میں اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنے یا توحید پر قائم رہنے کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی جو ہوتی ہے اس میں 3 جذبے ہوتے ہیں، 3 قسم کے احساسات، 3 قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک اللہ کی محبت ہوتی، دوسرا اللہ کا خوف ہوتا ہے، تیسری اللہ تعالیٰ سے رجا یعنی اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ محبت اس میں بنیاد ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف بندہ کھینچا چلا جائے۔ وہی رب ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی میرے نفع و نقصان کے سارے معاملات کا ذمہ دار ہے، وہی میرا سب کچھ ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی زبردست آقا ہے، کیا ہی زبردست مددگار ہے، وہی میرا سب کچھ ہے۔ تو میرا دل اسی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ میرا دل کیا، میرا سر، میری جبین، میرے ہاتھ، میرے پیر، میری زندگی کی صبح و شام سب کچھ اسی کے لیے ہوتی، اس کی محبت میں ہم قربان ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی یا میری عبادت، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ محبت کا جذبہ عبادت میں اصل بنیاد ہے، اور ساتھ میں خوف اور رجا، امید اور ڈر کا معاملہ ساتھ میں چلتا ہے کہ اگر بندگی سے پیچھے ہٹوں گا اللہ ناراض ہوگا، ڈر بھی رہتا ہے، اور بندگی کرتا رہوں گا اللہ خوش ہوگا، امیدیں بھی جڑی رہتی ہیں۔ عبادت ایسے ہی چلتی ہے۔ اصل بندگی کے لیے اللہ کی محبت بنیاد ہے، اور یہ محبت ایمان والوں میں کیسی ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، کیسی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن میں دیتے ہوئے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا والے جو اپنے معبودان باطلہ کی محبت میں گرفتار ہیں، وہ اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن سچائی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے اپنے معبود برحق سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھو دنیا آج بھی گواہ ہے، جب کبھی دنیا والوں کے مفادات ان کے معبودوں سے ٹکراتے ہیں، لوگ معبودوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ ایمان والے مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اس قدر سرشار ہے، اس قدر ڈوبا ہوا ہے، اس قدر اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کا چسکا ہے، اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو ڈبو چکا ہے کہ اللہ کی محبت میں خود فنا ہو جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یاد رکھو میرے بھائیو، جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہوتی ہے نا، وہی اللہ کا سچا موحد بن پاتا ہے۔ اور جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہو، جو اللہ تعالیٰ کا محبت کرنے والا ہو، وہ غیر اللہ کی طرف کبھی نہیں دیکھتا ہے، وہ غیر اللہ کی طرف کبھی نہیں دیکھتا ہے۔ آج آپ یہ بات یاد رکھیں،
یہ جو لوگوں کے اندر اولیاء کی محبت کے نام پہ شرک کے مختلف جو دروازے کھلے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اولیاء کی محبت سکھائی گئی، اللہ کی محبت کا درس ان لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ ان کو نہیں سکھایا گیا کہ اللہ سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کی سچی معرفت اور سچی محبت آئے گی نا، پہلی تقریر آپ نے مغرب کے بعد سنی اللہ کی معرفت کے حوالے سے، یہ معرفت جس قدر بڑھے گی اللہ کی محبت اسی قدر انسان کے دل میں آئے گی، اور جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی نا، وہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زندگی جیے گا، اللہ ہی کی بندگی کرے گا، اپنی پسند و ناپسند سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے گا۔ میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے۔ یہ ایک مومن کے ایمان کا وہ درجہ ہوگا، اللہ کی محبت کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اور اللہ کی خاطر جینے مرنے کا اپنا انداز ہی جدا ہوگا۔ میرے بھائیو، جس بندے کو اللہ کی محبت ملتی ہے نا، وہ سچا موحد ہوتا ہے، وہ غیر اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ اب اللہ کی محبت، اس کے بعد اللہ کے نبی کی محبت کا مقام آتا ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت کا مقام آتا ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا دراصل اللہ کی محبت کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو مکمل کرنا کس معنی میں؟ کہ اللہ نے نبی بھیجا ہے تاکہ اس نبی پہ ایمان لایا جائے۔ ہم نبی پہ ایمان لاتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس نبی پہ ایمان لایا جائے، اس نبی سے محبت کی جائے۔ ہمارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیادیں متعدد ہیں۔ آپ کی شخصیت مثالی، آپ کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہماری دنیا سواری ہے، لیکن ان سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت پوری اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ نے جس پر ایمان لانے کا حکم دیا ہم اس پر ایمان لائیں۔ میرے بھائیو، جب ہم نبی پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی محبت کا باب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک نبی کی حیثیت سے آپ کی محبت کا جو درجہ، جو مقام ہے، وہ محبت بھی ہمارے اندر پوری ہونی چاہیے۔ اگر اس محبت میں کمی آئی، میرے اور آپ کے دین و ایمان کا نقصان ہوگا۔ آپ کو یاد ہے حضرت عمر ابن خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہتے ہوئے کہا، الا نفسی، ساری دنیا سے زیادہ محبت ہے، لیکن میری جان مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے، آپ کی جان آپ سے زیادہ مجھے میری جان محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ نہیں ہے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کا مراجعہ کیا، خود اپنے نفس کا حساب لیا، اللہ کے نبی کے حکم کو قبول کیا، اور پھر اپنی اصلاح کر کے کہا اللہ کے نبی اگر بات یہی ہے تو پھر آپ گواہ رہیے، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ اللہ کے نبی سے ایسی محبت کرو کہ بندوں میں ویسی محبت کسی اور سے نہیں ہو سکتی، اور نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ نبی سے ایسی محبت کریں گے کہ اس جیسی محبت نہ دنیا والوں سے نہ دنیا کی کسی چیز سے آپ کے دل میں ہو، آپ نبی کے سچے متبع بن جاؤ گے، نبی کے سچے فرما بردار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ کہا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے اپنے والدین، اس کی اپنی اولاد، ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ میں جب تک محبوب نہ ہو جاؤں تم پورے مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ میرے بھائیو، اللہ کی محبت کے بعد نبی علیہ السلام کی محبت ہے، اور یہ محبت جب پوری ہوتی، اس درجے میں ہوتی، اس مقام پر ہوتی ہے، تو پھر بندے کے اندر وہ دل، وہ گردہ، وہ ہمت، وہ حوصلہ آتا ہے، وہ محبت پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ نبی کا سچا امتی بنتا ہے، نبی کا مکمل متبع بنتا ہے، نبی کا سچا پیروکار بنتا ہے، نبی کا فرما بردار بنتا ہے، اور اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں نبی علیہ السلام کی ہر حدیث سے اسے محبت ہوتی، نبی کی ہر تعلیم کو وہ گلے لگاتا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، آج آپ کو یہ بات میں یاد دلانا چاہتا ہوں، خاص طور پر
ہم اہل حدیث حضرات کے اندر اللہ کا فضل و کرم ہے، ان دونوں محبتوں کے حوالے سے بیداری پائی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جب اللہ سے محبت کرتے ہیں اس محبت میں کسی اور کو حصے دار نہیں مانتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے، اور اللہ کی توحید کے پیغام کو وہ صبح و شام سناتے ہیں، ہر موسم سناتے ہیں، مسجد میں سناتے ہیں، بازار میں، میدان میں سناتے ہیں، ہر مقام پہ سناتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی محبت اگر ہوگی تبھی توحید کی حفاظت آپ کو مجھ کو نصیب ہوگی۔ اللہ کی محبت میں کمی آئے گی توحید میں کمی آئے گی، اللہ کی محبت میں کسی اور کو حصے دار بنایا جائے گا، اس کے حقوق میں بھی شرک ہوتا جائے گا۔ یاد رکھو، اللہ کی اگر سچی محبت ہوتی ہے توحید میری اور آپ کی زندگی میں آتی ہے، اور اللہ کی محبت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع میں اور آپ بنتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں نبی کی اتباع سچی آتی ہے جب ہم اور آپ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ بھائیو یاد رکھو، دنیا میں محبت سے زیادہ بڑی کوئی طاقت نہیں جو کسی کو زیر کر سکے، کسی کو جھکا سکے۔ کوئی طاقت، کوئی قانون، کوئی خوف، کوئی ڈر اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا جتنی طاقت اللہ نے اس محبت کے جذبے میں رکھی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے لیے توحید اللہ تعالیٰ کی محبت میں پورا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور توحید میں پختہ ہونے لگتا ہے، اور جب رسول اللہ کی محبت میں پختہ ہونے لگتا ہے تو پھر اس کے اندر اتباع کا رنگ نظر آتا ہے، اس کے اندر اطاعت و فرما برداری کا رنگ نظر آتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دو چیزیں جب آتی ہیں تو پھر بندے کی ایمان کا مسئلہ، بندے کی اتباع کا مسئلہ، توحید اور نبی کی اتباع کا مسئلہ عبادات کے حد تک بہت حد تک مکمل ہو جاتا ہے۔ واپس آئیے اس حدیث کی طرف جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرنا سیکھو۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اب آپ اچھی طرح سمجھیں گے جب میں یہ کہوں گا کہ بھائیو، دین و ایمان کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے۔ دین و ایمان کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں سے، بلکہ آپ اگر دیکھیں عبادات محدود ہیں، وہ عبادات جو خالص بندے اور رب کے درمیان کے تعلقات کی بات ہے وہ محدود ہیں۔ زیادہ تر تعلیمات وہ ہیں جن کا تعلق بندے کے بندوں سے معاملات ہیں، بندوں کے کائنات کی مخلوقات سے معاملات ہیں۔ ان معاملات میں ہمارا اور آپ کے دین کا بڑا حصہ ہے۔ اور آج آپ بتاؤ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اللہ کی محبت نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں دی، وہ تو بھٹکتے ہیں، ان کے پاس شرک بھی ہے، بدعات بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ جو یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت، ہم موحد ہیں، ہمیں رسول اللہ سے محبت، ہم متبع ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی معاشرتی زندگی میں واقعی معنوں میں دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے؟ کیا ہم اور آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، دین کا یہ حصہ اس لیے ضائع ہوا کہ ہم نے یہاں اس میدان میں اس مقام پر آ کر اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرنے کا سلیقہ بھلا دیا ہے، گوا دیا ہے۔ آج آپ بتاؤ، میں اپنے بازو بیٹھے ہوئے اپنے بھائی، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھوں، آپ دیکھ کر اپنے دل سے پوچھو، اس کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں کیا کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ میرا بھائی ہے، اللہ کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی خاطر یہ اللہ کا بندہ ہے۔ کیوں اللہ کی خاطر محبت کرنا؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ پر ایمان لایا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے رسول اللہ کی اتباع کو اپنی زندگی بنایا ہے، اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کمزور ہے، لاچار ہے، گنہگار ہے، بسا اوقات بدکار بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اللہ کے بندوں سے، اللہ کے بندوں کی حیثیت سے محبت کرنا سیکھو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کی مجلس ہے، ایک صحابی، ان کا نام عبداللہ، لقب ان کا حمار، زمانہ جاہلیت میں شراب پینے کے عادی تھے، اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، کر لینے کے بعد بھی کبھی کبھار شراب پی لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس لایا جاتا، شراب پینے کی سزا اللہ کے نبی کوڑے لگا کر دیتے، واپس بھیج دیتے،
چند دن بعد دوبارہ وہی غلطی ان سے ہوئی، شراب دوبارہ پی لی، دوبارہ مارا گیا۔ ایک مرتبہ مجلس میں ان کو لایا گیا اور ان کو سزا دی جانے لگی۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے کہا اخزاہ اللہ، اللہ اس بندے کو رسوا کرے، ما اکثر ما یؤتی بہ، کتنی بار اسے سزا دی جاتی ہے پھر بھی سدھرتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تعینوا الشیطان علی اخیکم، میں لوگو اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو۔ سبحان اللہ، وہ شرابی ہے، بدکار ہے، لیکن ہے مومن بندہ اللہ کا، اسے پہلے اللہ کا بندہ کہو۔ ہاں اسلام نے کہا جو غلطی کی اس کی سزا ملے گی، جو غلطی کی ہے اس کے اعتبار سے اسے وعید سنائی جائے گی، شریعت کا حکم بتایا جائے گا، گناہ کو گناہ کہیں، کبیرہ کو کبیرہ کہیں، اور اس کی جو وعید ہے وہ سنائیں، لیکن یہ نہ بھولیں کہ اس بندے کی اصل یہ کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کے بندوں سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ میرے بھائیو، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اگر معاشرتی زندگی میں کہیں وہ یہی کہ ہماری نظر بندوں کے تئیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے بھائیوں کو اللہ کی خاطر محبت کرنے والی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ معاف کرنا، آج ہم دیکھتے ہیں مختلف حوالوں سے لوگوں سے ہمارے تعلقات کی بنیادیں کیا کیا ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ میرے خاندان کا ہے، غلط نہیں ہے خاندان کا ہونا اور اس کی بنیاد پر آپ اسے اپنا کہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ میری جماعت کا ہے، ایک تو یہ کہ لوگ یہاں تک کرتے ہیں کہ یہ میری تنظیم کا ہے، یہ میری تنظیم کا نہیں ہے۔ آدمی یہ بھی کرتا ہے اس آدمی سے میرے کاروباری مفادات جڑے ہوئے، آدمی یہ بھی دیکھتا ہے اس آدمی سے تعلقات رہیں گے، سماج میں میری ایک پہچان اور عزت، اسٹیٹس کا معاملہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے ان میں سے بعض بنیادیں صحیح ہیں، بہت ساری بنیادیں شریعت کی نظر میں بے معنی ہیں اور بہت ساری غلط ہیں، لیکن ان سب سے بڑی پہچان اللہ کے بندوں کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر معاملہ کرنا سیکھو۔ جس دن اللہ تعالیٰ کے بندے سمجھ کر اللہ کی خاطر محبت کرو گے نا، یہ حقوق کی جو لڑائیاں ہیں نا، وہ حق نہیں دیتا، فلاں حق نہیں دیتا، مجھے میرا حق نہیں ملتا، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت میں آدمی حق نہیں دیتا، حق سے زیادہ دیتا ہے۔ محبت میں آدمی صرف حق نہیں دیتا، حق سے زیادہ دیتا ہے۔ اور آج اگر ہم نے ایک دوسرے سے محبت کرنے کا سلیقہ سیکھ لیا، کل ہم سے کوئی شکایت نہیں کرے گا کہ تم نے میرا حق نہیں دیا، اور اگر ہماری طرف سے اسے محبت ملے گی، کبھی حق ادا نہیں ہوگا، وہ کہے گا کوئی بات نہیں، دنیا کا وقتی منفعت نہیں دی تو نہیں دی، لیکن جو محبت تم سے ملتی ہے میں اس سے نہال ہو جاتا ہوں، میں اس سے مالا مال ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج اگر یہ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا جذبہ پیدا کر لیں گے نا، یہ جذبہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کی ضمانت بن جائے گا، میرے اور آپ کے دین و ایمان کی ضمانت بن جائے گا۔ اور آپ دیکھ لینا، قرآن و سنت اگر میں اور آپ پڑھ کر دیکھیں گے، قرآن و سنت مجھ کو اور آپ کو بتلائیں گے کہ اللہ کی خاطر جب بندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے جب اللہ کے بندے محبت کرتے ہیں، یہ محبت لوگوں کے اندر کیسی تبدیلی لاتی ہے۔ سورہ حجرات آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ایک آیت اتاری کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی احکام گنائے، ان میں سے کچھ احکام مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں نہ لگو، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے نہ لگو۔ یہ کب ہوگا؟ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ چائے کی دکان ہو یا عورتوں کی خاص مجلسیں ہوں، حتیٰ کہ بسا اوقات علم والے لوگوں کی اپنی نجی محفلیں ہوں، لوگوں کے مسائل جب آتے ہیں غیر شعوری طور پہ ہمیں مزہ آنے لگتا ہے، ہم سننا چاہتے ہیں کیا ہوا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کیا، سنا اس کا یہ معاملہ۔ لوگوں کی ٹوہ میں مت لگو۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ سمجھیں گے کہ جس کی بات ہو رہی وہ میرا بھائی ہے، جس کی بات ہو رہی ہے وہ میرا بھائی ہے، اور جس دن آپ نے اسے اپنا بھائی سمجھا، تو آپ بتاؤ کسی مجلس میں آپ کے بھائی کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں اس کی ٹوہ میں لگے ہیں، تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ آپ ڈانٹ نہیں دیں گے؟ کہیں گے نہیں کہ بھائی ایسا مت کرو، وہ میرا اپنا بھائی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اپنا بھائی سمجھو، تم جاسوسی نہیں کرو گے ایک دوسرے کی۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے نہ پکارو۔
آپ کسی کے بھائی کے سامنے اس کے بھائی کو برے لقب سے پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی ہیں تو جھجکتے ہیں، پہلے اطمینان کر لیتے ہیں وہ غصہ نہیں ہوگا، تبھی جا کر جرأت ہوتی ہے کہ آپ اسے پکاریں۔ ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو گے، پھر کسی کے لیے برا لقب پسند نہیں کرو گے، یہ ضمانت ہے تمہارے سامنے۔ اللہ نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی نہ کرو۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ نے جو بات کہی اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے؟ نہیں پسند کرو گے نا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب اپنے بھائی کو بھائی سمجھو گے۔ کوئی آپ کے سامنے غیبت بھی کرنے آئے گا، آپ روک دیں گے، ٹوک دیں گے، کہیں گے نہیں وہ یہاں موجود نہیں، اس کی خرابی ہے بھی تو اس کی خرابی کا تذکرہ یہاں جائز نہیں، وہ میرا بھائی ہے، اس کی غیبت نہ کرو۔ میرے بھائیو، آپ اگر ایسے ہی دیکھتے جاؤ گے، یہ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا ہنر، اللہ کی خاطر محبت کرنے کا سلیقہ، اللہ کی خاطر محبت کرنے کی یہ تعلیم، اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنے کا انداز، یہ آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ یقین کیجئے آپ کی نظر بدل جائے گی، آپ کی سوچ بدل جائے گی، معاملات کرنے کا آپ کا انداز بدل جائے گا، اور آپ، میں نے جیسے کہا نا، آپ جیتنے کے بجائے محبت میں ہارنا پسند کریں گے۔ آپ اپنے بھائی سے جیتنے کے مقابلے میں اس سے ہارنا پسند کریں گے، اور اپنے بھائی کو حق دینے سے زیادہ حق سے بڑھ کر دینے میں خوشی محسوس کریں گے۔ اللہ نے کتنی پیاری بات کہی، اللہ کے نبی نے، ان اوثق اور الایمان، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ تم اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندے سمجھ کر محبت کرو، اور کبھی ناراضگی ہو دنیا داری کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو۔ میرے بھائیوں دیکھو، اسلامی شریعت بڑی حکمتوں والی شریعت، اسلامی شریعت بڑی حکمتوں والی شریعت۔ ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں، کوئی ہمیں گالی دے دے، ہمیں برا بلا کہہ دے، ہمارا نقصان کر دے، ہمارے بارے میں بیجا کوئی بات کہہ دے، الزام لگا دے، فلاں کر دے، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سب بھول جاؤ؟ کہا نہیں، بدلہ لینا چاہتے ہو اجازت ہے، برابری کا بدلہ لے سکتے ہو۔ ناراض ہو، شکل دیکھنا گوارا نہیں، کہا جاؤ چھوٹ ہے، 3 دن تک ایک دوسرے سے بات نہ کرو تو بھی چلے گا۔ لیکن اللہ نے کہا اس کے بعد تم اگر یہ چاہو کسی نے مجھے تکلیف دی ہے زندگی بھر کے لیے قطع تعلق کر لوں گا، حرام ہے تم پر، حرام ہے تم پر کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی غلطی اس نے کی ہے، اس کی غلطی کے مقابلے میں اس کی ایمان کی پہچان، اللہ کا بندہ ہونے کی پہچان اتنی عظیم ہے کہ اللہ کی خاطر 3 دن کے بعد تمہیں اس سے بات کرنی پڑے گی، اللہ کی خاطر اسے 3 دن کے بعد تمہیں اس سے بات کرنی پڑے گی۔ اور اگر بدلہ لینا ہے، نفس کو ٹھنڈا کرنا ہے، اندر لگتی آگ کو بجھانا ہے، کہا ٹھیک ہے برابری کا بدلہ لے لو، برابری کا بدلہ لے لو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، لیکن بہتر کیا ہے؟ کہا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر درگزر کرو یہ تمہارے حق میں بہتر، اس لیے کہ یہی انبیاء کا شیوہ، یہی انبیاء کا طریقہ۔ میرے بھائیو یقین مانو، بڑے سے بڑے گنہگار کو ہم معاف کر دیں گے اگر ہم اللہ کا بندہ سمجھ کر اس سے محبت کریں گے۔ اللہ کا بندہ سمجھ کر اگر معاف کریں گے نا، دنیا میں کوئی مسئلہ ہمارے درمیان ناقابل حل نہیں رہے گا۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ سے محبت کرنے والے بندوں کی مثال کیسی ہوتی ہے؟ وہ ابو بکر و عمر جیسی ہوتی ہے۔ دیکھو ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ واقعہ آپ سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جلیل القدر صحابہ، اور یہ آپ مان لیں یہ دونوں کے دونوں وہ ہیں کہ ایک نے نہیں، دونوں نے ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کی ہے۔ کیسے؟ حضرت ابو الدرداء روایت کرتے ہیں، واقعے کی تفصیل یہ ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کسی معاملے میں بات چیت ہو گئی، بات ذرا آگے بڑھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمر کے حق میں زیادتی ہو گئی، کچھ ذرا بڑھ کر بول گئے یا کچھ ایسا جملہ کہہ دیا جس سے تکلیف ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادتی ہوئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں اس حد تک ایک طرح سے مظلوم تھے۔ ہوا کیا؟ معاملہ ختم ہو گیا، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کر دے؟ ساری زندگی اپنے موقف کو صحیح بتانے میں لگتے۔ آپ ابو بکر ہوتے نا، ساری زندگی اپنے آپ کو صحیح بتانے ہی میں لگ جاتی، اور آپ اگر عمر ہوتے نا، ساری زندگی اپنی مظلومیت کی داستانیں سنانے میں نکل جاتی۔
لیکن یہاں کیا ہوا دیکھو، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، غصہ ذرا اترا، حالات ذرا ٹھیک ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، خود آگے بڑھے۔ اور سبحان اللہ، ابو بکر کا مقام دیکھو اور یہ تواضع اور عاجزی دیکھو، یہ پیدا کب ہوتی ہے؟ جب سامنے والے کو اپنا بھائی سمجھے۔ آپ اگر اسٹیٹس کا مسئلہ بنائیں گے، اپنے معیار سماج میں اپنے مقام کا مسئلہ بنائیں گے، تو آپ کو لگے گا آگے بڑھوں گا چھوٹا ہو جاؤں گا، کوئی بیچ میں آ کے صلح کرا دے میں نہیں بڑھوں گا۔ اور سبحان اللہ، اللہ کی خاطر اگر محبت کرو گے ابو بکر والا ایمان نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی کے یہ جلیل القدر صحابی ابو بکر آگے بڑھے، عمر کے سامنے گئے، کہا اے عمر مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اب ادھر حضرت عمر بھی انسان ہے نا، صحابی رسول ہیں، لیکن طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں والی ہی دی ہیں۔ وقتی طور پر حضرت عمر نے کہہ دیا میں معاف نہیں کروں گا، حضرت عمر نے کہہ دیا میں معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، غلطی مجھ سے ہوئی صحیح، لیکن میں چھوٹا ہو کر یا میں خود آگے بڑھ کر معافی مانگ رہا ہوں اور عمر مجھے معاف نہیں کرتے۔ غصے میں وہاں سے نکلے، سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی کے پاس شکایت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء جو راوی حدیث ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے دیکھا ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں، اپنا تہبند اٹھائے ہوئے ہیں، اتنا زیادہ کہ ان کا گھٹنا بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما صاحبکم فقد غامر، اور لگتا ہے آج تمہارے ساتھی یعنی ابو بکر کسی سے جھگڑ کر آ رہے ہیں، بڑے غصے میں آ رہے ہیں۔ آئے حضرت ابو بکر، کہا اللہ کے نبی میرے اور عمر کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، مجھ سے زیادتی ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا اعتراف ہے، کیا اعتراف ہے۔ کہا اللہ کے نبی میری طرف سے زیادتی ہو گئی اور اب میں معافی مانگتا ہوں، تو عمر کہتے ہیں کہ وہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی عمر کہتے ہیں کہ وہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، فرق مراتب بھی ہے، حقدار کو حق بھی ہے، اور وہیں ادب سکھانے کا کیا پیارا انداز ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر سے کہا غفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر۔ 3 مرتبہ کہا کہ اے ابو بکر، عمر نے معاف نہیں کیا تو کیا ہوا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری مغفرت کر دے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری مغفرت کر دے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر کو تسلی دی، ادھر یہ معاملہ چل رہا ہے، ادھر کا منظر دیکھو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ابو بکر ناراض ہو کر نکلے، حضرت ابو بکر کو اپنے آپ میں شرمندگی ہوئی، ابو بکر میرے پاس آئے اور میں نے معاف نہیں کیا، ابو بکر میرے پاس آئے اور میں نے معاف نہیں کیا۔ گئے حضرت ابو بکر کے گھر ڈھونڈتے ہوئے، گھر والوں نے کہا کہ ابو بکر گھر پہ نہیں ہیں، تو حضرت عمر کو اندازہ تھا اللہ کے نبی کے پاس ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف آئے۔ اب دیکھو منظر کیا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے سارا ماجرا رکھا جا چکا ہے۔ حضرت عمر جیسے ہی مجلس میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا انداز بدلنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصہ ظاہر ہونے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے کے اثرات ظاہر ہونے لگے، گویا اللہ کے نبی عمر کو غلط مان رہے ہیں۔ ادھر دیکھو حضرت ابو بکر فوراً اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی غلطی عمر کی نہیں تھی، غلطی میری تھی، اللہ کے نبی غلطی عمر کی نہیں تھی، غلطی میری تھی اللہ کے نبی۔ اور اللہ کے نبی اس مجلس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عمر تمہیں پتہ ہے ابو بکر کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ تم سب نے مجھے جھوٹا کہا تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا، سب نے تم نے مجھے جھٹلایا تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا، اور اپنی جان مال سے میرا ساتھ دیا۔ کیا تم سے اتنا نہیں ہو سکتا تھا کہ میری خاطر میرے ساتھی کو تم معاف کر دیتے، میری خاطر تم میرے ساتھی کو معاف کر دیتے؟ کیا تم سے اتنا نہیں ہوا؟ حضرت ابو بکر، حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں یہ آخری مرحلہ تھا جب کسی نے ابو بکر کو کوئی تکلیف دی ہو، فما اوذی بعدها قط، اس دن کے بعد ابو بکر کو کبھی کسی نے تکلیف نہیں دی۔ میرے بھائیو، واقعہ ختم ہوا، جو سبق ہے وہ کہاں ہے پتہ ہے؟ واقعے کے ہر قدم پہ سبق ہے۔ غلطی کرنے کے بعد خود آگے بڑھ کر ابو بکر نے معافی کیوں مانگی؟ اس لیے مانگی کہ وہ مانتے تھے کہ ابو عمر میرا بھائی ہے، وہ مانتے تھے کہ اللہ کی خاطر مجھے اس سے محبت ہے، میرے غصے سے زیادہ اللہ کی خاطر میری اس سے محبت ہے۔ چھوٹے بن گئے معافی مانگ لی۔ عمر نے پہلے انکار کر دیا، جو انسان کی طبیعت ہے، غصے میں آدمی فیصلے لیتا ہے، لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر وہاں سے ہٹے، حضرت عمر کو احساس ہوا ابو بکر تو اللہ کا بندہ ہے، نبی کا سچا امتی، اس کو معاف نہیں کروں گا۔
یہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرو گے نا تب یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کرنے کے لیے یہ نہیں کہا اگلی بار ملیں گے تو کہہ دوں گا، پیچھے نکلے ڈھونڈتے ہوئے، مظلوم نکلا ہے ظالم کو معاف کرنے کے لیے، مظلوم نکلا ہے ظالم کو معاف کرنے کے لیے۔ یہ منظر نظر آئے گا اگر اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنے کا سلیقہ سیکھ لو۔ گئے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے بھی دیکھا، کیا سبق سکھایا اللہ کے نبی نے عمر کو یاد دلایا کہ سچ ہے کہ ابو بکر نے غلطی کی، وہ مان رہے ہیں، لیکن تمہیں دیکھنا یہ تھا کہ ابو بکر کون ہے، تمہیں دیکھنا یہ تھا کہ ابو بکر کون ہے۔ یہ وہ ہے جس نے میری محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، جس نے میری محبت میں سب کچھ لٹا دیا تھا۔ اس سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے اگر 19-20 کچھ کوئی غلطی تمہارے حق میں ہو گئی، تمہارے ساتھ زیادتی کر بیٹھا ہے، معاف کر دینا چاہیے تھا میری خاطر۔ حل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ میرے بھائیو یقین مانو، پہاڑوں جیسی غلطیاں معاف کر دیں گے ہم اگر اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنا سیکھیں گے۔ آخری بات ایک جملہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ تعالیٰ کی خاطر ناراضگی یا نفرت کرو۔ سچ کہوں آپ کو، آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کی خاطر نفرت کرنا جانتے، اللہ کی خاطر محبت کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھ سکے، اس لیے کہ نفرت کرنا آسان ہے، محبت کرنا جہاد ہے۔ میرے بھائی، لوگوں کی کمیوں کے بعد، کوتاہیوں کے بعد، ان کی کمیوں، ان کی غلطیوں کے باوجود ان سے اللہ کی خاطر محبت کرنا لیکن اپنے نفس کے ساتھ بہت بڑا جہاد ہے۔ اور آج آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ، ہم میں سے ہر انسان کو اپنے نفس کے ساتھ یہ جہاد کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے آپ سے نہیں لڑ سکے تو دنیا سے کیا لڑ سکیں گے؟ اور جس دن ہم اپنے آپ سے لڑیں گے نا، دین و ایمان کا وہ سارا باب جو بندوں کے معاملات سے متعلق ہے، یہ ایک جذبہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنا، یہ ایک جذبہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کے ایک بہت بڑے حصے کی حفاظت کر لے گا۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو، تمام مسلمان بھائیوں سے ان کے اپنے ایمان کے مطابق، ان کے اپنے تقوی کے مطابق اللہ کی خاطر ان سے محبت کرنے، اور جس قدر ان کے اندر غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، اسی قدر اللہ کی خاطر ان سے ناراض ہونے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔